بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ معراج کے تحفے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور سدرۃ المنتہی جو چھٹے آسمان پر ہے اس تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہی پر ہر اس چیز کا عروج منتہی ہو جاتا ہے جو زمین سے جاتی ہے، یعنی اعمال، اور وہاں سے متعلقہ فرشتے کے ذریعے اسے لے لیا جاتا ہے، اور وہیں تک عرش سے اترنے والی چیزیں یعنی احکام رک جاتی ہیں، اور وہاں سے متعلقہ فرشتوں کے ذریعے اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب سدرۃ المنتہی کو ڈھانپ رہی تھی، وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سونے کے پتنگے اسے ڈھانپ رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی، ایک تو 5 نمازیں عطا کی گئی، دوسرے سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات کا تحفہ عطا کیا گیا، تیسرے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اس شخص کے تمام مہلک گناہوں کی مغفرت کا پروانہ عطا کیا جس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو۔ ماہ شعبان کی برکت و عظمت۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے آپ کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس طرح روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کی برکت اور عظمت سے لوگ غافل ہیں، اور ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جس وقت میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے لیے ماہ شعبان کو بہت پسند فرماتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کو ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے ملا دیتے تھے۔ غیر مسلموں کی عیادت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، تو مسلمان ہو جا۔ یہ سن کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سرہانے ہی کھڑا تھا، پس اس کے باپ نے اس سے کہا، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر۔ پس وہ مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس لڑکے کو میری وجہ سے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ برے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی اور فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب بات اس حد تک پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور تصورات کا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ محبت اور بغض میں میانہ روی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست کے ساتھ میانہ روی کا معاملہ رکھو، شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے
اور اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ روی ہی رکھو، کیونکہ ممکن ہے کہ کل وہی تمہارا دوست بن جائے۔